الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. صلوات سيدنا محمد وعلى ارشاد اقدس حضور سرور کائنات ہے کہ مسلمانوں، میں تم میں دو بڑی اہم چیزیں، بڑی قدر چیزیں، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے میرے اہل بیت میں. جب تک تم ان دونوں کے ساتھ رہو گے کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ نہ جائیں. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے ابھی وہ قرآن کے موضوع پر ہے، اور کل گفتگو نے ایک خاص ٹرن لیا کہ قرآن میں جو آیے کثیر میں لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے اس کے معنی کیا ہے. یہی تو بات تھی جب کل مجلس ختم ہوئی ہے. میں وہیں سے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ قرآن مجید میں میں تھوڑا آپ کو آج اس معاملے کو تھوڑا اور ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو ہم لوگ آیت تکفیر کہتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا ہماری زبان میں، اردو زبان میں ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو ضرور دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. یہ ترجمہ 100% کریکٹ نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان ہماری زبان سے بڑی ہے اور ہر زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. کسی زبان میں بھی ٹرانسلیشن 100% پرفیکٹ بہت مشکل سے ہوتا ہے. خالی دماغ کو مطلب سے قریب کرتا ہے کہ قریب قریب یہ سینس ہے، یہ مطلب ہے. قرآن شریف کا ٹرانسلیشن بھی یہی پوزیشن رکھتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% یہ مطلب ہم نے ادا کر دیا، لیکن بہرحال کسی حد تک ہمارے دماغ کو اس مطلب سے یہ ٹرانسلیشن قریب کرتا ہے.
اس آیت کے سلسلے میں عالم اسلام میں مسلمانوں کے فرقوں کے بیچ میں جھگڑا ہے. ہم یہ کہتے ہیں یعنی شیعہ لوگ کہ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت پنجتن پاک موجود تھے، جیسا کہ حدیث کتاب میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ مولا علی رسول خدا، امام حسن اور امام حسین موجود تھے. اور اس کے بعد ہم یہ بلیو کرتے ہیں رسول کے قول کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں کیسے بلیو کرنے لگے ہوں، رسول کے ارشاد کے بموجب کہ وہ لوگ جو آیہ تطہیر کے مصداق ہیں، جن پر آیہ تطہیر پوری اترتی ہے، وہ امام حسین کے بعد اور 9 امام بھی ہیں جو اس وقت تو چادر تطہیر کے نیچے بظاہر نہیں تھے، مگر چونکہ وہ نسل حسین میں ہیں اور حسین تھے، لہذا امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کے 12ویں امام تک آیہ تطہیر میں ہم شامل سمجھتے ہیں. آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے، یہ ہمارا ورژن ہے، یہ وہ بلیو ہے جو شیعہ اثنا عشری لوگ مانتے ہیں. ایک اس سلسلے میں دوسرا قول ہے، دوسرا نظریہ ہے جس کو دوسرا مسلمان بھائی بلیو کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ آیہ تطہیر سے مراد اور لفظ اہل بیت سے مراد رسول کے فیملی ممبرس ہیں، جن میں ان کی 9 بیویاں ہیں جن کو انہوں نے وقت وفات چھوڑا، اور ان کی بیٹی جناب سیدہ بھی ہیں، اس لیے کہ بیٹی کو فیملی ممبر سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے دونوں نوازوں کو بھی وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، وہ بھی فیملی ممبرس میں ہو سکتے ہیں، زیادہ خوشی خوشی نہ صحیح، مجبوری درجے صحیح، لیکن حضرت علی کو بلیو نہیں کرتے. یعنی داماد ہمارا کا کوئی ایسا رشتہ نہیں. بول ہاں بیٹی عمر، بیٹی آدمی کے فیملی ممبرس میں ہوتی ہے، دوست کی رشتے دار ہے، مگر داماد کی رشتے داری نہیں. یہ ہے پورا جھگڑا. اس کے سلسلے میں وہ عرب کی زبان سے مثالیں دیتے ہیں کہ اہل بیت کا لفظ بیوی کے واسطے استعمال ہوا ہے. جو ہم کو عربی زبان سے مثالیں دیتے ہیں کہ اہل بیت کا لفظ بیوی کے معنوں میں بیویوں کے لیے استعمال ہوا، لہذا ہم کیوں نہ یہاں پر رسول کی بیویوں کو اس میں
شامل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ شیعہ لوگوں کو کیونکہ رسول کی بیویوں سے عداوت و دشمنی ہے، اس لیے یہ لوگ زبردستی کرتے ہیں جو اہل بیت میں بیویوں کو شامل نہیں اور کر رہے ہیں. آپ میں نے بڑی ایمانداری سے دونوں ورژن آپ کے سامنے، دونوں نظریے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا دلیل کرتا ہے. اب آئیے تھوڑا سا اس کے اوپر، کیونکہ قرآنی لفظ ہے لہذا ہم اس پر ڈسکشن کریں کہ یہ کیا ہے. میں نے کل آپ کو ایک بات یہ سنائی تھی کہ ایک لفظ کئی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے سلاف، ہم عربی زبان سے آپ کو مثالیں لا کے دے سکتے ہیں کہ سلاف کنواں کے معنوں میں استعمال ہوا، اور سلاد اسلام کی اس عبادت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جس سے ابھی آپ سارے ہو کے بیٹھے ہیں، جس کو فارسی زبان میں بعد میں اردو میں بھی نماز کہنے لگے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ ایک ہی معنوں کے لیے مخصوص ہو جائے، بلکہ موقع محل کی مناسبت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون سا لفظ کس موقع پر کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. فرمایا یہ آدمی خود فیصلہ کرتا ہے اور خود اندازہ لگاتا ہے اور اس کا دماغ خود جج ہوتا ہے اس بات کا کہ اس وقت یہ لفظ کس سینس میں استعمال ہوا ہے. جب ریلوے پلیٹ فارم پر ہم اناؤنسمنٹ سنتے ہیں اور اس میں ٹرینوں کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت ہم اپ اینڈ ڈاؤن کا دوسرا مطلب لیتے ہیں، اور جب کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں اور وہاں اپ اینڈ ڈاؤن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں اس اپ اینڈ ڈاؤن کا دوسرا مطلب لیا جاتا ہے. اور کیا یہ موقع محل کی مناسبت سے آدمی خود جانتا ہے کہ کہاں کے اوپر لفظ کے معنی کیا ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات کلیئر کی کہ رسول کی بیویوں سے معاذ اللہ نہ ہمارا کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں، ایسا کچھ نہیں. لیکن چند نقطے اس میں نے کل ایک پوائنٹ آپ کو سنایا تھا اور اس کے بعد وقت تمام ہو گیا تھا، تو تمام ہو گیا کہ لفظ ماں دو عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک وہ عورت جو ہم کو جنم دیتی ہے اور جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اور ایک وہ عورت جس سے ہمارا باپ نکاح کر لیتا ہے اور وہ اس کی زوجہ ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ہماری ماں ہو جاتی ہے.
دیا. اس ماں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سن میں اپنے بیٹے سے بڑی ہو. ایک آدمی 50 برس کا ہے, اس کا لڑکا 30 برس کا ہے. 50 برس کا ایک آدمی ہے, اس کا لڑکا بڑا 30 برس کا ہے. اس نے 20 برس کی ایک لڑکی سے شادی کر لی, تو وہ لڑکی اس کے لڑکے سے بلو سن میں 10 برس کم ہے, مگر رشتے میں اس کی ماں ہے. فرمایا یہ ماں ان معنوں میں قابل احترام ہے کہ اس نوجوان کی جو 30 برس کا ہے لائف لانگ کبھی بیوی نہیں بن سکتی. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پر ماں کی طرح حرام ہے. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ ماں اپنے لڑکے کو جو حکم دے اس کو ماننا واجب بھی ہے. رسول کی بیویوں کو کس سینس میں ماں کہا ہے یہ غور طلب بات ہے. آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو تاریخ میں بڑے بڑے تماشے دکھائی دیں گے. میں نام نہیں لوں گا, نام لینے سے کانٹروورسی ڈیولپ ہوتی ہے, مگر میرے پاس تاریخ کے ریفرنس ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بعض لوگ رسول کی بعض بیویوں سے رسول کے بعد شادی کرنے کی خواہش رکھتے تھے. کہ قرآن کی آیت نے آ کے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ رسول کی بیویاں امت کی ماں ہیں. یعنی اب ہر امتی کے لیے دروازہ بند ہو گیا کہ وہ ایسا کوئی خیال دل میں رکھے. عزیزان گرامی, اس بات کے لیے کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تجربے دنیا کے اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں خالی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر مشہور آدمیوں کی بیواؤں سے شادی کر کے لوگ راتی راتا مشہور ہو جاتے ہیں, انٹرنیشنل فیم لے لیتے ہیں. بچوں کو تو نہیں, جوانوں کو تو نہیں, لیکن جو میرے کی ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ارلی 60s میں 61, 62, 63 میں امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ تھا JF کینیڈی, بڑا پاپولر پریزیڈنٹ تھا. اس کو قتل کر دیا گیا, اس کا مرڈر ہو گیا. اس کی بیوہ سے یونان کے ایک ملٹی ملینئر میں شادی کی. مناسب اس کا نام تھا, پیسہ اس کے پاس بہت تھا, بے انتہا دولت تھی, اس کی شپنگ کمپنیز تھی اور دنیا کے بڑے بڑے کاروباروں میں اس کا پیسہ لگا ہوا تھا. اس کے پورے پورے آئی لینڈ تھے جن کا اونر تھا وہ یورپ کے بڑے ہی اونچے قسم کے مالدار لوگوں میں اور تاجروں میں سے تھا. لیکن وہ تاجروں والا سرکل اس کا نام جانتا ہوگا, عام طور سے دنیا میں اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے کیا ہے.
یا اس کی کیا حیثیت ہے، کون آدمی ہے؟ ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں سوائے اس کے جو اس لائن کے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہو، باقی عام جنرل پبلک ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ جس دن اس نے جے کینیڈی کی بیوہ سے شادی کی، راتی راتا ساری دنیا میں پاپولر ہو گیا۔ ٹی وی تو اس زمانے میں ہندوستان میں تھا نہیں، مگر ریڈیو اور اخبار ہر جگہ اس کی تصویر، اس کی ڈیٹیل، اس کی جائیداد کی تفصیل، اس کی پراپرٹی کی ڈیٹیل، کون ہے، کس خاندان کا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا نہیں ہے، کیا ایچ ہے دہلی جو یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے بھی لوگ پاپولر ہو جاتے ہیں۔ پاپولر ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہاں یہ معاملہ تھا کہ لوگ اسلام میں بھی مداخلت کرتے اس بہانے، لہذا اللہ نے دروازے بند کر دیے۔ بس اب آپ سنیے کیا معاملہ ہے۔ عالم اسلام کو بھی جو سارا جھگڑا اور جھنجٹ ہے اور ساری کانٹروورسی ہے، ان کو 8 بیویوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف ایک کی ذات سے دلچسپی ہے۔ سمجھتے ہیں آپ؟ 8 سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئے تطہیر کا جوز کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ بڑا سیریس میٹر ہے، اس کو سیریس سنیے۔ آئے تطہیر کا جوز کیا ہے؟ اگر اس آئے تطہیر کے ذریعے عصمت ثابت کرنا ہے تو کیوں بھائی معصوم کیوں ہو آدمی؟ ہم جن لوگوں کے لیے آئے تطہیر مانتے ہیں ان کو دین کا سربراہ بھی مانتے ہیں، ان کو ریلیجس ہیڈ بھی مانتے ہیں، ان کو رسول کا نائب بھی مانتے ہیں۔ ہم آئے تطہیر کے قائل ہیں رسول اللہ کے لیے، اس لیے کہ ان کا کام ہے دین پہنچانا، لہذا دین پہنچانے والا اگر معصوم نہ ہوگا تو ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ صحیح پہنچایا کہ نہیں۔ ہم آئے تطہیر کے قائل ہیں کاموں کے لیے جن کا کام ہے دین بچانا، اگر دین بچانے والے معصوم نہ ہوں گے تو ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ صحیح بچایا کہ نہیں۔ پیغمبروں کی بیویوں کے لیے اس نوعیت کے کسی کام کے نہ ہم قائل ہیں نہ کوئی قائل ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ نوٹ کیجیے تمام۔ دوسرا پوائنٹ سنیے، عصمت جو ہے وہ کسی عہدے کی طرح نہیں ہے کہ ایک آدمی آج پرائم منسٹر ہے کل نہیں رہا، کل تک پرائم منسٹر نہیں تھا آج ہو گیا، 6 مہینے رہا کہ نو کانفیڈنس آ گیا ہٹ گیا۔ یہ ایک عہدہ ہے، پرائم منسٹر تھا نہیں ہے کل کو دوبارہ ہو جائے۔ ہندوستان کی ہسٹری میں بھی ایگزامپلز ہیں، دنیا کی ہسٹری میں بھی ہیں کہ کوئی آدمی کسی عہدے پر آیا ہٹ گیا، پھر آیا نہیں آیا، کل نہیں تھا آج ہے کل بھی نہیں رہے گا، جائے دن ہے وہ دن لکھا جاتا ہے، جب نہیں ہے تو ایکس لکھ دیتے ہیں، ایکس پرائم منسٹر۔ ہمارا انڈیا میں ایکس پرائم منسٹر کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے۔
کوئی بات نہیں. اچھا انہی ایکس میں سے کوئی پھر ہو سکتا ہے سیاسی جوڑ توڑ میں سب ممکن. تو جب پھر ہو جائے گا پھر لکھا جائے گا ایکسٹرمزم. جب پھر اس کا ٹرم پورا ہو جائے یا کوئی اور مصیبت آ جائے پھر قسمت اس نیچر کی چیز نہیں ہے کہ آج تک تو ہم معصوم نہیں ہیں، اب اظہر صاحب معصوم ہو گئے، 3 برس معصوم رہے، پھر معصوم نہیں رہے تو ایکس معصوم. قسمت ایک الہی لطف خفی ہے جو من المہد الی اللہد. کیا مطلب من المہد الی اللہد کا؟ یعنی پیدائش کے وقت سے، مہد کہتے ہیں جھولے کو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے جھولے میں جھلایا جاتا ہے، جو جھولے سے یعنی پیدائش کے وقت سے لے کے لہد. لہد کا لفظ جانتے ہوں گے آپ، قبر کو کہتے ہیں. لہد مانے قبر، یعنی جس وقت سے پیدا ہوا اور جس وقت تک اس کو موت آئے، جان کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ اس سے نہ ہو. پیدا ہونے کے وقت سے لے کے قبر میں اتارے جانے تک جان بوجھ کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ اس سے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معصوم. ہم دشمنی کی وجہ سے رسول کی بیویوں کو اہل بیت سے الگ نہیں کرتے ہیں. معاملہ ٹیکنیکل ہے. ایک لڑکی جو آج پیدا ہوئی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس کی بیوی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کسی بادشاہ کی بیوی بن جائے، ملکہ ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی بہت بڑے تاجر کی بیوی بن جائے. ہو سکتا ہے کسی غریب آدمی کی بیوی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کسی بہت بڑے عالم کی بیوی بن جائے یہ. لیکن اس کے ماں باپ، اس کے فیملی والے، اس کے خاندان والے کوئی نہیں بتا سکتے کہ 18 برس کے بعد، 30 برس کے بعد، 22 برس کے بعد، جب بھی جس ایج میں بھی اس کی شادی ہوگی، یہ کس کی بیوی بنے گی. نہیں تھے. تو معلوم، اچھا عصمت جو ہے وہ من المہد ہے الی اللہد ہے. تو رسول اللہ کی بیویاں جب پیدا ہوئی ہیں تو معصومہ نہیں تھیں، اس لیے کہ ان کا کوئی رشتہ رسول سے نہیں تھا، اور ان کے والدین یا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا یہ کس کی بیوی بنیں گی. پھر ایک وقت وہ آیا کہ ان سے رسول اللہ نے شادی کی، تو جب وہ رسول کی بیوی بنی تو اب وہ معصومہ ہو گئی. رسول کو ہر وقت حق طلاق ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. تو اگر رسول طلاق دے دیں تو پھر وہ ایکس معصومہ ہو جائیں گی. آپ بتائیے. عصمت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو من المہد الی اللہد ہو. رسول کی بہت سی بیویاں پہلے کافر تھی، بعد میں مسلمان ہوئی.
رسول کی بہت سی بیویاں پہلے کافر تھیں، ان کے ماں باپ بھی کافر تھے، وہ بھی کافر تھیں، بعد میں مسلمان ہوئی۔ کسی کانٹروورسی میں پڑے بغیر میں ایک نام لیتا ہوں، ام المومنین جناب صفیہ فتح خیبر کے دن مسلمان ہوئی ہیں۔ خیبر کی لڑائی ہوئی ہے رسول اللہ کے مدینے آنے کے بہت بعد، سن 6 ہجری میں۔ تو بی بی صفیہ اس کے پہلے تک یہودی خاتون تھی، ایک یہودی خاتون کے لیے کیسے آپ عصمت کو مانیں گے؟ جو کل تک معصوم نہیں تھیں آج معصوم ہو گئی، یہ کوئی عصمت کھیل نہیں ہے۔ دوسری بات جس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ تو ہوتا ہے، مگر اس کا نیچر یہ ہے کہ کل نہیں تھا آج ہے، کل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کی ایک شخص بیوی نہیں ہے، ان نے اس سے نکاح کر لیا، رشتہ ہو گیا، ان نے طلاق دے دی، رشتہ ختم ہو گیا۔ تو میں اپنی زبان میں جیسے سمجھاتا ہوں اس طرح سمجھا دوں کہ یہ سسرالی رشتے جو ہوتے ہیں یہ پارٹ ٹائم ریلیشن شپ ہے، سمجھے آپ؟ اور ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو پیدائش کے وقت سے ہوتا ہے اور موت کے وقت تک رہتا ہے، نہ توڑا جا سکتا ہے نہ الگ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے بھائی اور بھائی کا رشتہ، باپ اور بیٹی کا رشتہ، اولاد و ماں باپ کا رشتہ، دادا اور پوتے کا رشتہ، نانا اور نواسے کا رشتہ، یہ وہ رشتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جس وقت پیدا ہوئی اسی وقت آپ کی بیٹی ہے، اور آپ رہیں یا نہ رہیں، یہ 100 برس کی ہو کے مرے تو تلقین میں آپ ہی کا نام پوچھا جائے گا کہ ان کے باپ کا نام کیا تھا بتائیے۔ جب اس کو تلقین پڑھائی جائے گی تو بنت فلاں تو پھر آپ ہی کا نام آئے گا۔ یہ رشتہ ٹوٹنے والا رشتہ نہیں، دادا پوتے کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، نانا نواسے کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ہم سن 7 میں بمبئی آئے تو آپ نے کہا یہ ہمارے نانا ہیں، تو ہم نے کہا، اب ہم نے پوچھا آپ کے نانا، کہنے لگے آج کل تو کھلا ہمارے نانا، آج کل کا سوال نہیں، جو نانا ہے وہ نانا ہے، جو دادا ہے وہ دادا ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تو 60s میں تھے ہمارے دادا، اب آج کل تھوڑی دوسرے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں کا لفظ اہل بیت جو استعمال ہوا ہے اس کو ہم ازواج کے لیے اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ازواج عصمت کی اس ڈیفینیشن میں نہیں آتی۔ رہ گیا یہ معاملہ کہ ہم رسول کی بیویوں کے خلاف ہیں اس لیے نہیں مانتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔
اور وہ لوگ جو ہم کو رسول کی بیویوں کے خلاف کہتے ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ ہم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں. تو اگر خلاف و موافق کی کوئی بات ہوتی تو حضرت خدیجہ کو ہم کہتے وہ معصومہ تھی باقی نہیں تھی. مگر ہم بی بی خدیجہ کو بھی تعریف کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر بی بی خدیجہ کو بھی ہم معصومہ نہیں کہتے. جناب ام سلمہ بڑی اہل بیت کی چاہنے والی خاتون تھی، اور جناب خدیجہ کے بعد انہوں نے جناب سیدہ سے بڑی محبت کی، اور جب سے وہ عہد رسول میں آئی اس وقت سے لے کے آخر تک جب تک زندہ رہی، یہ نہیں کہ جب تک رسول زندہ رہی، جب تک وہ خود زندہ رہی، انہوں نے ایک بزرگ خاتون اور ماں کا رول پلے کیا. ہمارے دل میں ان کے اس کردار کی بڑی عظمت ہے. جو بی بی ام سلمہ نے جناب سیدہ اور ان کی اولاد کے ساتھ اپنا رویہ رکھا، یا مولا علی کے ساتھ اپنا رویہ رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بی بی ام سلمہ کو معصومہ نہیں کہتے. یہ ہمارے خوش ہونے یا ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے. آپ غور کریں. اچھا آخری بات سنیے اس سلسلے کی کہ جو آیتیں اس آیت کے ساتھ اٹیچ کر کے قرآن میں ہیں، انہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول کی بیویاں معصومہ نہیں. اس لیے کہ اس میں کلیئرلی آپ قرآن پڑھیے، قرآن کے اندر آتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے رسول کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو. قسمت میں اس وقت نہیں لگتا ہے، اگر وگر کی گنجائش نہیں ہے. اور بیویوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نیکیاں کرو گی تو تمہیں تمہاری نیکیوں کا دونا ثواب ملے گا. یعنی عام عورت اگر 2 رکعت نماز پڑھتی ہے تو اس کے نام عمل میں 2 رکعت نماز کے ثواب کی انٹری ہوگی، لیکن اگر رسول کی زوجہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہے تو اس کے نام عمل میں 4 رکعت ثواب کی انٹری ہوگی. اس کو بینیفٹ ملے گا زوجہ رسول ہونے کا. اگر تم نیکی کرو گی تو تمہیں دونا ثواب. اگر رسول کی بیویاں معصومہ ہوتی تو یہی آیت ختم ہو جاتی. تم نیکی کرو گی تمہیں دونا ثواب ملے گا. لیکن آیت آگے بڑھتی ہے اور کہتی اگر تم غلطی کرو گی، یہ غلطی کیسی معصوم ہے؟ یہ آیے تکبیر کے بعد غلطی کیسی؟ یہ تو حرف التکبیرہ کے بعد یہ جملہ کیسا کہ اگر غلطی کرو گی، اگر غلطی کرو گی تو تمہیں دونا عذاب. قرآن میں کیا ہے گی کلیئر آئے ہیں بالکل.
کوئی اس کے اندر کنٹروورسی ہے ہی نہیں کہ جو کچھ تعویل کی گنجائش ہو کچھ نہیں. آپ مولانا سے کہیے وہ آئے تھے نکال کے آپ کو پکے سنو. اگر نیکی کرو گی تو دونا ثواب اور اگر غلطی کرو گی تو دونا عذاب. یہ معصوم سے بات کرنے کا انداز ہی نہیں. اس لیے کہ معصوم وہ ہے جو غلطی کرے نا، جو غلطی کرے نا اس کو یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ اگر غلطی کرو تو قرآن مجید کو خود ثابت کر رہا ہے کہ رسول کی بیویوں سے دونوں باتوں کی پاسبلٹی ہے، نیکیاں کرنے کی پاسبلٹی بھی ہے اور غلطیاں کرنے کی پاسبلٹی بھی ہے. تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس آئے تفسیر. اب رہ گیا یہ سوال کہ ہم لوگ اپنے اماموں کو معصوم کیوں مانتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ پوری شریعت کا نظام چلانے کے واسطے اگر رہبر معصوم نہیں ہے تو کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے. رسول کا کام ہے قرآن کی تعلیم دینا، امام کا کام ہے قرآن کی وضاحت کرنا. دیکھیے قرآن قانون ہے، قانون کے انٹرپریٹیشن میں اگر غلطی ہو جائے تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. دوسری بات، وہ اہل بیت جن کی پاکیزگی کا اعلان ہوا ہے یا وہ اہل بیت جن کے حوالے کر کے رسول اللہ ہمیں گئے ہیں، ان اہل بیت میں بیویاں شامل نہیں ہیں. ان کے فیملی ممبرس میں ہیں، کچھ کے ہیں، لیکن جن فیملی ممبرس پر شریعت کی ذمہ داری اور دین چلانے کا بوجھ ہے ان فیملی ممبرس میں بیویاں شامل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت آج بھی موجود ہے، زوجات کوئی نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اہل بیت ایسے ہونا چاہیے جن کا سلسلہ آج بھی ہو. یہ جو ہمارے پاس امام غائب کا عقیدہ ہے جس کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، یہ امام غائب کا عقیدہ اسلام کی سچائی کی ضمانت ہے. آپ یقین مانیے اس بات کو کہ جس کا لوگ ہنستے ہیں ایشیا لوگ ہندی محمد ہنستے ہیں، بنیادی طور پہ اسلام کی سچائی کی ضمانت ہے. کیوں میرے دوستوں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے، ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتائیے گا کہ اسلام کیا آج سے 1400 برس پہلے عربستان کے چند چرواہوں کے لیے آیا تھا یا آج اور آج کے بعد کی اپ ٹو ڈیٹ اور ماڈرن دنیا تک کے لیے آیا تھا؟ اگر اسلام آج سے 1400 برس کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا تھا تو ہمیں کچھ بات ہی نہیں کرنا ہے. اور اگر آج اور آج سے آگے تک کی دنیا کے لیے اسلام آیا تھا
جو اسلام کے پاس کوئی ایسی شخصیت ہونا چاہیے جو اسلام کی سچائی اور حقانیت کی وضاحت کر سکے. آپ ان ملاؤں سے نا امید رکھیے کہ یہ قرآن کی وضاحت کر پائیں گے، اس لیے کہ ملا کسی پیریڈ میں قرآن کو نہ سمجھ سکا نہ بتا سکا. بس عزیزوں، آج ایک واقعہ سنیے، وقت ختم ہونے کے قریب ہے، کل بات آگے بڑھے گی. ہمیشہ قرآن اپنے ساتھی سے بولا ہے. بڑے آدمی چھوٹے آدمیوں سے بات نہیں کرتے ہیں، منہ نہیں لگاتے ہیں ان کو. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہر ایسے ویسے کو منہ نہیں لگاتا ہے. جب قرآن کے برابر کا آتا ہے اسی اسٹیٹس کا تو بولتا ہے. قانون کیا ہے اور قانون کیسے ایکسپلین کیا جائے، میں بہت آگے بڑھ کے مثال دیتا ہوں. رسول اللہ کے لگ بھگ 200 برس کے بعد، رسول اللہ کے لگ بھگ 200 برس کے بعد نویں امام کا زمانہ ہے. مولا علی کی مثالیں تو سینکڑوں ہیں. جان بوجھ کے میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں، ورنہ مولا علی کے واقعات سے مثالیں دے دینا تو بہت آسان ہے. تو سینکڑوں مثالیں ہیں جو ہم آپ کو سنا دیں کہ علی نے کہاں قرآن کو انٹرپریٹ کیا ہے، کہاں وضاحت کی، کہاں بتایا ہے. نہیں، نویں امام کا زمانہ، رسول اللہ سے لگ بھگ 200 برس کے بعد. اور یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی فقہیں ڈیولپ ہونے لگی تھی. فقہ سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی اسلامی اسکول آج جو اسٹوڈنٹس بننے لگے تھے، فقہ حنفی وجود میں آ چکی تھی، فقہ مالکی وجود میں آ چکی تھی، فقہ شافعی کام ہو چکی تھی. اور ہمارے ہیں اور فقہ حنبلی ڈیولپ ہو رہی تھی. یہ وہ زمانہ تھا. اور ہمارے حساب سے ہمارے نویں امام کا پیریڈ، حکومت کے حساب سے معتصم کی بادشاہت کا زمانہ تھا. معتصم عباسی اس زمانے میں بادشاہ تھا. ہارون رشید و مامون رشید کا زمانہ ختم ہو چکا تھا. چور پکڑا گیا اور اس پر چوری کا جرم ثابت ہو گیا. شرعی اعتبار سے اس پر چوری کا جرم ثابت ہو گیا. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو. قانون موجود، قانون کی کتاب موجود، اسلامی قاضی موجود، بادشاہ مسلمان جو خلیفہ کا ٹائٹل لیے ہوئے. اب کیا دیر ہے؟ جو قرآن میں لکھا ہے اس کا عمل ہو. مگر چونکہ فقہیں وجود میں آ چکی تھی لہذا کانٹروورسی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. اور علماء نے کہا، ایک گروپ نے، کہ یہ طے کر لیجئے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے گٹے کے پاس. یہ گٹا کہلاتا ہے نا، جتنا ہاتھ ہوتے ہیں پہلے یہ اتنا کاٹا جائے، یہ ہاتھ.
دوسرے گروہ نے کہا علماء کے کہ نہیں، یہاں کوہنی کے پاس سے ہاتھ کاٹا جائے، یا اس جگہ سے، اس لیے کہ وضو میں اتنا دھونا واجب ہے، قرآن نے اس کو ید کہا ہے۔ لہذا اتنا کا تو تیسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، آپ نے آیت پوری نہیں پڑھی۔ قرآن نے کہا ہے ایدیکم الی المرافق، ہاتھ دھو کوہنیوں تک، اس کا مطلب ہاتھ اس کے آگے تک ہے۔ تو وضو میں ہم اس لیے اتنا دھوئیں گے کہ اس کے اندر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہاں تک دھو، ہاتھ اتنا دھو، مگر ہاتھ کوہنیوں تک دھو کا مطلب ہاتھ اس کے آگے بھی ہے، ہاتھ پورا یہاں شانے کے پاس سے ہوتا ہے، لہذا یہاں سے کٹے۔ اب مولویوں میں، عالموں میں اختلاف شروع ہوا، ایک گروپ کہنے لگا گٹے سے کٹے، ایک گروپ کہنے لگا کوہنی سے کٹے، ایک گروپ کہنے لگا شانے سے کٹے۔ دیکھیے یہ ہے اسلام کو اللہ کے بتائے ہوئے رہبر سے نہ لینے کے نتیجے میں کئی اسلام بنتے ہیں۔ مرکزیت نہ ہونے، ڈی سینٹرلائزیشن کے جو عیب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب مولوی لوگ یہ دلیل ہو، وہ دلیل ہو، یہ آیت ہو، وہ آیت ہو، یہ لفظ ہو، وہ لفظ ہو، یہ جملہ ہو، اس کا مطلب یہ ہو، اس کا مطلب یہ ہو، سب 3 دن بحث ہوئی۔ مولویوں کے گروپ جو تھے وہ 3 دن بحث کرتے رہے، رزلٹ کچھ نہیں۔ تو اب بادشاہ کو پریشانی ہوئی، یہ تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کسی سے کہا کہ امام محمد تقی کو بلاؤ، ان سے پوچھو یہ معاملہ۔ تب سارے مولوی بگڑ گئے، کہہ وہ کون سی نئی بات بتا دیں گے، ہم تو اب بتا رہے ہیں، ہم تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں، مگر بادشاہ تھا، اس نے اسے سے کسی آدمی کو وہ بلا لایا وہ۔ اب جب حضرت آئے، تشریف لائے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی دی عزت تھی، اسے کون روک سکتا؟ سارا دربار تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، اپنے آن کے ہاتھ میں تشریف فرما ہوئے، کا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو پورا کیس رکھا گیا سامنے کہ چور ہے یہ، اس پر چوری ثابت ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ کٹنا ہے۔ قرآن ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دے رہا ہے، لیکن ہاتھ کیا ہے یہ نہیں طے ہو رہا ہے۔ اب جو گروپ جو باتیں کہہ رہا تھا، ہر ایک نے امام کو اپنے فیور میں لینے کے لیے اپنی دلیلیں سنائی۔ جو گٹے سے کٹوا رہے تھے ان کا حضور ہماری سن لیجیے، دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں، یہ لوگ مانتے ہیں، ان کی سن لی، تو تم کیا کہتے ہو؟ ہم کا حضور ہم تو بالکل قرآن کو مطابق کہتے ہیں کہ یہاں تک کو نہیں لگتا ہے، یہ دونوں آدمی نہیں مانتے۔ تیسرے انہوں نے کہا حضور ہم تو یہ کہتے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے۔ اب ہر ایک نے چاہا کہ امام ان کے فیور میں ہو جائے تاکہ وزن کا ہو جائے۔ جب سب لوگ اپنی دلیلیں دے چکے تو امام نے مسکرا کے سب کو دیکھا اور کہا تم تینوں گروپ جو ہو غلط کہہ رہے ہو،
تو لیجیے پھر تینوں دشمن ہو گئے. کیا تم لوگ غلط کہہ رہے ہو؟ سب غلط کہہ رہے ہو. تو تینوں اپنے آپس کے جھگڑے چھوڑ کے امامی سے لڑنے پر تیار. پہلے کہ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا فیصلہ قرآن ہی سے کرو. دیکھیے قانون موجود ہے مگر تشریح قانون کون کرے یہ مسئلہ ہے. کیا فیصلہ قرآن ہی سے کرو؟ قرآن میں لکھا ہے چور کے ہاتھ کاٹو تو قرآن ہی سے فیصلہ کرو. کیا یہی تو ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد کیسے؟ قرآن میں تو ہاتھ کا لفظ لکھا ہے. کیا نہیں؟ نل قرآن جو فسر و بازو بعد قرآن کی تفسیر کرتا ہے. قرآن میں تم نے یہ نہیں کہا کہ سجدے کی جگہ اللہ کے لیے ہیں. کیا جی ہاں یہ تو کہا. کیا تو دونوں ہتھیلیاں جو ہیں یہ اعضائے سجدہ ہیں؟ کیا جی ہاں یہ تو اعضائے سجدہ ہیں. کیا تو جب اعضائے سجدہ ہیں تو یہ اللہ کے لیے ہیں تو جو اللہ کا مال ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑا جائے گا. اب ہتھیلیاں چھوڑ کے کتنا ہاتھ بچا؟ کبھی انگلیاں بچی کیا وہی کہتے ہیں. یہ بات میں نے صرف اس لیے آپ کو سنا دی کہ قرآن مجید قانون ہے اور قانون کی وضاحت ہر آدمی کے بس میں نہیں. اب اس واقعے کا کمنٹ اور اس سلسلے کو آگے انشاءاللہ کل بڑھاؤں گا. آج وقت تمام ہو گیا مجلس کا. 2-4 منٹ مسائل سن لیں آپ اور مجلس تمام ہو جائے. اس لیے کہ عزیزان گرامی قرآن اور اہل بیت کا ساتھ نہ کبھی چھوٹا تھا نہ چھوٹا ہے نہ آئندہ چھوٹے ہیں. لیکن قرآن جس طریقے سے نیزے پر حسین نے پڑھا تاریخ عالم و آدم گواہ ہے کہ اس طرح قرآن کبھی نہ پڑھا. قرآن کی تلاوت بہتوں نے کی اور ممبروں پر بیٹھ کے بڑی خوشحالی کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا. لیکن آپ ایک زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں کہ وہ تلوت الکتاب حق تلاوت ہے اور آپ نے اس طرح تلاوت کتاب کی جو تلاوت کتاب کا حق ہے. تو خدا کی قسم حق تلاوت اس نے ادا کیا جن نے کٹے سر سے نیزے کے منبر پر قرآن پاک کی تلاوت. کائنات عالم میں اندھیر تھا, ظلم و ستم سے دنیا کالی ہو رہی تھی. محمد کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا اور کوفے کی آئینہ بندی ہوئی تھی. بازار سجائے گئے تھے, گلیاں آراستہ کی گئی تھیں, سڑکوں کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا. شہر والوں سے کہا گیا تھا کہ اچھے کپڑے پہن کے جشن مناتے رہو اور خوشی کا سما پیدا کرتے رہو. اور کوفے کی شہزادیاں محمد کی نواسیاں کوفے میں اس طرح لائی جا رہی تھیں کہ زینب و ام کلثوم کے بازوؤں میں رکھیاں گئیں. یہ وہی کوفہ تھا جہاں علی کی حکومت تھی. یہ وہی کوفہ تھا
جہاں حسن کا اقتدار تھا، یہ وہی کوفہ تھا، زینب جب کوفے کی شہزادی تھیں یہ وہی کوفہ تھا جہاں علی کے چاہنے والے ایک زمانے میں رہتے تھے۔ آج یہ دشمنوں کا شہر تھا، آج یہ غیروں کا شہر تھا، آج اس میں شہادت حسین کی عید منائی جا رہی تھی، آج اس میں آئینہ بندی کی گئی تھی۔ لیکن خدا کی قسم کوفے نے عجب منظر دیکھا اس دن۔ یہ واقعہ میرے دوستوں 12ویں محرم کا ہے، جب کوفے نے یہ منظر دیکھا کہ ہجوم ہے یا سبھا کٹ بازار بھرے ہیں اور لوگ تماشا دیکھنے جمع ہوئے ہیں کہ ایک بی بی، قیدی بی بی جس کا سارا کنبہ مارا جا چکا تھا، جس کے بیٹے شہید ہو چکے تھے، جس کے بھتیجے قتل ہو چکے تھے، جس کا جان سے زیادہ عزیز بھائی تباہ کیا جا چکا تھا، وہ بی بی کوفہ والوں کو ڈانٹ رہی ہے، یا اہل الکوفہ، یا اہل المکر والخدع، یا اہل الریب والبدع، اے کوفہ والوں، اے مکاروں، اے دھوکے والوں، اے ذلیلوں، دنیا میں کوئی قیدی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو دشمنوں کے شہر میں دشمنوں کو اس طرح ڈانٹ رہا ہو۔ وہ شیر خدا کی بیٹی تھی، جو دشمنوں کو اس طرح ڈانٹ رہی، اور بڈھے بڈھے حیران ہوئے جا رہے تھے کہ حیدر کرار کی آواز کہاں سے آ رہی۔ زینب کا لہجہ اپنے باپ کے لہجے سے مل رہا تھا۔ یہ گھرانہ عجب گھرانہ ہے، جب فاطمہ زہرا نے رسول اللہ کے بعد دربار خلافت میں خطبہ پڑھا ہے تو تاریخ لکھتی ہے لہجہ فاطمہ محمد سے مل رہا تھا۔ جب زینب کبریٰ نے کوفے میں خطبہ پڑھا ہے تو دنیا کا اسی لہجہ زینب علی سے مل رہا تھا۔ اور عزیزوں، ذرا دیر کے بعد جب وہ نیزے گزرنے لگے جن پر سر تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک طویل نیزے پر ایک سر ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہے، کٹا ہوا سر۔ ایک لعینہ نے پتھر اٹھا کے مارا، زینب نے سر سونے محل بدے مارا، اے فلک امامت کے چاند علی کمال۔